محبتیں، یہ عنایتیں، یہ مسرتیں تیرے نام ہیں۔ میرے ہم قدم، میرے ہم نشیں، یہ رفاقتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی گم شدہ، کبھی روبرو، کبھی آئینہ، کبھی عکس تو، میرے ہم نوا، میری خواہشیں، میری صحبتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی یہ ہنسی، کبھی یہ نمی، کبھی رنجشیں، کبھی قربتیں، میری زندگی کی ہنسی سبھی یہ عبادتیں تیرے نام ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. تجھے خالق نے قرردار بنایا، ایسا تجھے خالق نے قرردار بنایا، تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بکاری ہے بکاری، عالم کے سلاطین بکاری ہے بکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزیز طلباء، اساتذہ کرام، آج ہمارے لیے ایک دکھ کی گھڑی بھی ہے اور کسی لحاظ سے خوشی کی گھڑی بھی ہے۔
کہ آج ہمارے انتہائی ہر دل عزیز، ہمارے انتہائی مشفق، ہمارے انتہائی اچھے منتظم محترم طارق صاحب آج آپ سے اس اسمبلی میں آخری دفعہ مخاطب ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی آنے والی زندگی جو بھی اللہ کی ہے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جو ہے گزرے۔ اٹھ کر تو آئے ہیں تیری بزم سے مگر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے۔ اٹھ کر تو آئے ہیں تیری بزم سے مگر یہ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ میں اس سے پہلے تاج صاحب سے پہلے میں محترم ان کے ساتھی، دیرینہ ساتھی، ان کے کلاس فیلو اور زندگی کی اونچ نیچ میں ان کے ساتھ رہنے والے محترم ظاہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ بات کر لیں گے۔ تاج صاحب آپ سنتے ہیں۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل ادارہ اعظم محمد طاہر ضیاء صاحب، معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی سیر ہوئی تو چلا گیا۔ ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی، وہ ایک دیا بجھا تو کیا سینکڑوں دیے جلا گئی۔ تجھ کو دریا دلی کی قسم سا کیا، مستقل طور پہ یہ دور چلتا رہے، ان کے میں قدا کی یوں ہی بڑھتی رہیں، ایک گرتا رہے ایک سنبھلتا رہے۔ تو طاہر صاحب 1980 میں جب ہم لوگ یہاں 9th میں آئے تو یہ میرے کلاس فیلو ہے۔ 1982 میں ہم نے میٹرک کی اور 1984 میں ہم نے پلندری سے FSc کی۔ یہ 10/10/1984 کو اس ایز اے ٹیچر سروس میں آئے ہیں اور 31/12/2024 کو یہ اپنا 13واں سالی پہ ریٹائرڈ ہوئے، اور اس طرح انہوں نے 40 سال 11 ماہ 2 دن یعنی 4 دہائیوں تک ایجوکیشن کے ساتھ منسلک رہے۔ یہ بڑا ایک لمبا دور ہے، اور ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اسی ادارے میں پڑھے ہیں اور اسی ادارے سے انہوں نے میٹرک کیا اور اسی ادارے سے ایز اے پرنسپل ریٹائر ہو رہے ہیں، اور یہ چند ایک خوش نصیب لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ تو برکت زندگی 2 نکات کے درمیان ڈھونڈنے کا نام ہے۔ دھیرے دھیرے ہم اسی مقام کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نہیں رہیں گے۔ تو طارق عزیز ایک بڑا خوب شعر پڑھا کرتے تھے کہ تم پھر نہ آ سکو گے یہ بتانا تو تھا مجھے، تم دور جا کے بس کے میں ڈھونڈتا پھرا۔ تو یہ تو چیز ہے، اور یہاں آئے ہوئے سن 1990 میں جب سینئر اساتذہ کی سینئرٹی لسٹ جاری ہوئی تو اس میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 2023، 24 اور 25 میں یہ کھیپ ساری کی ساری جو ہے وہ چلی جائے گی اور نئی جنتا آ جائے گی، یہ لوگ آئے۔ ابھی آپ کے سامنے آزاد کشمیر کی بیسٹ آف دا کریم جو ہے، میرا اچھا ہائر سیکنڈری کا تجربہ ہے رہا ہوں، لیکن جو کچھ یہاں آئی کیو کے اعتبار سے لوگ دیکھیں ان کے سامنے گفتگو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے۔ ذہین لوگ ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں، تو کیونکہ آج ان کا آخری ایڈریس ہوگا طلباء سے بھی، اساتذہ بھی۔ انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہے، انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہے، صرف ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کتابوں سے علم حاصل کریں، اور اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو انسانوں سے، ان کے چلنے پھرنے سے اور ان کے رویوں سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ حاصل ہوتا بھی ہے۔ تو آج آپ کو امجد اسلام امجد کے کچھ اشعار انہوں نے اپنے ایک دوست کی ریٹائرمنٹ پہ پڑھے تھے۔ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو تیری ہی یاد میں گم تھا، تیری آس تیری گمان میں، کسی آنکھ میں بھی نہیں ہے عشق غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم۔ صبا کہہ گئی میرے کان میں،
تو بھی مسکرا میرے ساتھ. تجھے زندگی نے بلا دیا تو بھی مسکرا، اسے بھول جا، اسے بھول جا. اس کا آخری ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پر برس گئی. دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا. یہ ایک سلسلہ ہے، انسان کی تخلیق سے لے کے قیامت کے دن تک رہے گا اور جاری و ساری رہے گا. لیکن ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ان کی رہنمائی ہمیں ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہیں گی کہ ہمیں منزل کی طرف کس طرح سفر کرنا ہے. تو عزیز طلباء، جب بھی کوئی بڑے عہدے پہ جائے تو اس کی ساری لائف کو آپ اسٹڈی کریں. مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. محترم تاج ضیاء صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، میرے ساتھی، عزیز بچوں و بچیوں، السلام علیکم. یقیناً آج کا جو دن ہے یہ میرے لیے یقیناً یہ یاد رکھنے والا دن ہے، اور یہ آخری دن ہے. آخری دن سے مراد یہ ہے کہ باحثیت پرنسپل میرا یہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا، بات کرنا، یہ آخری ہے. یہ لفظ جو آخری ہے، یہ اس کا جو درد ہے، اس کی جو کیفیت ہے، یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. یہ وہی جانتا ہے جو آخری گزرتا ہے. جس طرح آخری موقع ہے، بہت سارے آخری موقع ہے، آخری چانس ہے، آخری دیدار ہے اور آخری سانس ہے. تو میری بھی جو ہے آج آپ بچوں سے ویسے سربراہ ادارہ باحثیت پرنسپل ہے، آج آخری گفتگو ہے. لیکن جو آخری گفتگو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں کہ وہ آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے، وہ پراپر طریقے سے بیان نہیں کر سکتا ہے. جو بیان کرنا بھی چاہے تو لفظ یا زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی. بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور پھر بھی چلے گئے. جس طرح سے محترم راج صاحب نے فرمایا کہ اس سروس کے حوالے سے کہ میں 1984 کے اکتوبر میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی تھی. تو میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا، تو رزق اللہ نے یہاں لکھا ہوا تھا. میں ایکسیڈنٹلی یہاں آیا ہوں، کوئی شوق نہیں تھا یا پلان نہیں تھا، لیکن قدرت نے لکھا ہوتا ہے ہر انسان کے مقدر میں کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جو روزی لکھی ہے، میری جو خدمات ہیں، وہ ایک ایسے محکمے میں لکھی ہیں جو کہ مدر آف ڈپارٹمنٹ ہے. سارے محکمے کی ماں ہے. سارے محکمے جو ہیں اسی ایجوکیشن سے گزر کر جاتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا مقام بھی بہت بڑا ہے. ٹیچر جو ہے یہ بچوں کے روحانی باپ ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ معماران قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں، کچھ اس کی فرائض ہیں، کچھ اس کے حقوق ہیں. اور حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں بہت ساری اس کے لیے مشکلات ہیں اور آزمائشیں ہیں. یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کا دنیا میں آنا، ایک مقصد کے لیے آتا ہے انسان. اب ظاہر ہے اس مقصد کے اصول میں اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل دور سے گزرنا پڑتا ہے.
اگر وہاں والدین کی دعائیں اساتذہ کی اور ساتھیوں کی بچوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو پھر وہ اسے اس مشکل وقت سے گزر جاتا ہے، لیکن وہ سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اسے کہیں کسی والدین کی دعائیں نہیں ہیں، ٹیچر کی دعائیں نہیں ہیں، وہ ڈی ٹریک بھی ہو سکتا ہے، وہ اس آزمائش میں ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو زندگی دی ہے تو زندگی اس کا مقصد دیا ہے کہ مقصد آپ وہ پا نہیں لیں گے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کریں گے تو وہ فیل ہے، وہ ناکام ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش تو کی ہے، اللہ معاف کرے، ہم انسان ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، وہ ہوئی ہیں، اتنے لائق بھی نہیں تھے، کوئی اتنا ایڈمنسٹریشن کا وہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم ساتھ تھا۔ ایک بات ہے کہ اللہ کا کرم، وہ والدین کی دعائیں اور میرے جو ٹیچر ہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ حیثیت ایک پرائمری ٹیچر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سائنس ٹیچر، تو میں 87 اور 88 میں یہاں بطور سائنس ٹیچر جو ہے میں نے کام کیا، میں نے 2-3 سال کام کیا، 3 سال کام کیا۔ تو میری خوش قسمتی یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری سروس میں اپنے تبادلے کے لیے کسی کو نہیں کہا۔ یہ میں سوچ رہا ہوتا، جب بھی میرا تبادلہ ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ چلو اللہ نے اسے پیچھے تو میرا بھرم رکھا ہے، آگے والا جو ہے وہ بھی اللہ میرا بھرم رکھے، کسی کا محتاج نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کی منتیں کرنا، سیاستدانوں کی کرنا، ہمارا کلچر ہی کچھ ایسا ہے، دفتری سسٹم ایسا ہے۔ کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنے میرے ٹرانسفر ہوئے، جتنی میری ترقیاں ہوئی ہیں، کبھی کسی کو مجھے کہنا نہیں پڑا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم تھا، اس کے پیچھے کوئی دعائیں تھی، میری کو قابلیت نہیں تھی اس میں، سوچا کہ ہاں پھر بھی یہاں پوسٹ والی تھی، جب میرا یہاں پہ پروموشن نہیں ہے پرنسپل پوسٹ بھی چلا گیا، پھر اس کے بعد بھی جو ہے جب میں یہاں آیا تو پہلے پوسٹ موجود تھی تو پھر بھی وہاں پوسٹ خالی تھی 1 سال سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے ایسے کرم ہوتے رہے ہیں کہ مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو، نیت تو ٹھیک رکھ سکتا ہے، آگے جو اس کی کامیابی ہے ناکامی ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تربیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اور زندگی کا مقصد ہے، مشن ہے، دنیا کو انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ ایک دوسروں کے کام آئیں۔ تو نیت ٹھیک رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، کبھی کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں۔ سچی بات ہے، میرے اندر یہ ایک خامی ہے یا خوبی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں کبھی کسی کی بات کو دل میں نہیں رکھتا، کسی کی کڑوی بات ہو، کوئی زیادتی ہو جائے تو میں وقتی طور پہ تو ہوتا ہے لیکن میں دل میں نہیں رکھتا اس بات کو۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل اور کرم ہے کہ دل میں کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں رکھتا۔ اکثر لوگ مجھے اپنے سے کہتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے، جن لوگوں نے آپ میں جڑے ہوئے ہیں، فلاں نقصان پہنچایا، فلاں آپ کے خلاف یہ بات کی ہے، فلاں کی ہے، تو میں کہتا ہوں انہوں نے کیا تو وہ انہوں نے اگر اچھائی کیا تو ان کو نیکی ملے گی، برائی کیا تو وہ ان کو سزا ملے گی، میں تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کی جو ہے نا پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں نا، اپنا دنیاوی حساب سے ریکارڈ رکھتے ہیں، تو جس ذات نے اس پوری نظام کو چلانا ہے، تو کیا آپ کے دیکھیں ہمارے کاندھوں پہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے کہ میں نے اپنی یہ 40 سالہ سروس کمپلیٹ کی ہے۔
एक तरफ तो हम सच्ची बात है, जब मैं सुबह आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मुझे पहला दिन अपना याद आ रहा था जब मैं हाजिरी देने के लिए गया 1984 में, तो मुझे अभी भी याद है मैं वैसे निकला था। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना इस डिपार्टमेंट में जॉब करूँगा, इतने उहदे पे जाऊँगा, तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे याद है कि मेरी जो दादी साहबा है, मुझे याद है एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था, मैं वो मुझ पर ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, तो मैं पढ़ता था, वो कहते थे बच्चा अल्लाह तुझी थोड़ा नज़दीक तुझी नौकरी दे, ये उनके अल्फाज थे, मुझे अभी याद है उनके। तो मैं सोचा नज़दीक कौन सी, उस वक्त वो छोटे थे ना 9th-10th में, तो मैं कहा नज़दीक कौन सी नौकरी होती है। तो बाद में मुझे पता चला कि ये दुआ कितनी पुरअसर थी कि जिस डिपार्टमेंट में अल्लाह ने मेरी रोज़ी लिखी, एक तो वो पेशा मालवी था, मुझसे बहुत कोताहियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, प्राइज में गफलत हुई है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन पेशा जो है ना बड़ा मुक़द्दस पेशा था। और शब रोज़ उसके पास 3 दिन गुजार के जो है बताया नहीं कि क्यों तुम्हारा मेहमान बना। जब जाने लगे तो उससे अर्ज़ किया कि मैं 3 दिन तेरा मेहमान इसलिए बना हूँ कि तेरा कोई अमल देखना चाह रहा था कि कौन सा कोई ख़ास अमल है कि जिसकी वजह से इमामुल अंबिया तुझे जो है जन्नत की बिशारत दे रहे। तो उसने पहले तो वो अमल बताया नहीं, लेकिन जिस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया कि उस शख्स ने, उस साहबी रसूल ने कहा कि मुझे और कोई अपने गिरबान के अंदर अमल नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक अमल ऐसा है जो शायद जिसकी वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जन्नत की बशारत दी। कहा कि जिस वक्त मैं सोता हूँ, रात के वक्त लेटता हूँ, तो किसी मुसलमान के बारे में अपने दिल के अंदर कोई बात रख के नहीं सोता, जिसने मुझे तकलीफ पहुँचाई हो उसको भी माफ़ करके सोता। ये मेरा अमल है, शायद इस वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तुलबा, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के कोई बात जो है दिल के अंदर रखना ना, रंजिश पहुंचाने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली। तो हमने बारहा आपको आजमाया और आपने तो कभी यानी ओहदे और मनसब को हम इंशाअल्लाह तो प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आप बच्चे तो नहीं होंगे सारे, लेकिन ये आप यानी हमने आजमाया कि कभी ओहदे और मनसब को आपने देखा ही नहीं। इंतहा दर्जे की आजिज़ी, और मैं अक्सर अपने साथियों के साथ कहा कि आज जो मुकाम और मर्तबा अल्लाह ने आपको दिया, आपकी आजिज़ी और इंकसारी की वजह से अदारी के मुकाम और मर्तबा। और मैं आखिर में एक दुआ, ये खुशी का लम्हा भी है और गमी का लम्हा भी है, और इस खुशी के आपकी इस खुशी में मैं वही दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों को मुस्कुराते देखकर दुआ बताई कि किसी मोमिन के चेहरे की मुस्कुराहट, लेकिन आज मुस्कुराहट तो नहीं, गमी भी है और गम से भी हम निडार हैं। लेकिन ये दुआ जो है जो अल्लाह के हबीब ने की थी कि किसी मोमिन को, क्योंकि बहुत लंबा अरसा दौरानिया आपने गुजारा और फिर जो है आप बाइज़्ज़त आफियत के साथ, कितने हमारे असातिज़ा इकराम जिस तरह पीटी नसीर साहब, हलीम साहब, वो यानी इस लम्हे से नहीं गुजरी, पहले ही वो यानी इस जहाँ से पूछ करके, लेकिन आपको अल्लाह ने इज़्ज़त, मुकाम, मर्तबे के साथ और खुशी के